یہ جو الحاد جدید اور الحاد قدیم کے آپ نے بات کی ہے، تو جی جی الحاد قدیم کے بارے میں ذرا ہم اس طرف چلتے ہیں جی جی کہ الحاد قدیم کیا تھا اور الحاد جدید سے کس طریقے سے مختلف تھا، وہ اس کی جی کیا صورت تھی اس زمانے میں. جس طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جی 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 کہ تو بے یہ شک وہ لوگ کہ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیات میں یا نشانیوں میں. جی 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 تو وہ الحاد کس قسم کا تھا اور آج کے دور میں کس طرح مختلف ہم اس کو دیکھتے ہیں؟ جی وہ تو عمومی مفہوم میں قرآن نے استعمال کیا ہے. دراصل میں نے جس طرح بتایا کہ اسلامی ادبیات کی اگر ہم بات کریں جی جی تو بدعتی کو بھی ملحد کہا گیا. اسی طرح جو کسی اللہ تعالیٰ کا منکر ہو، جس طرح آج کل کی جدید ہے، وہ بھی اس کے مفہوم میں شامل رہا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرانا جو الحاد کا اطلاق ہوتا تھا وہ عمومی تھا، چاہے وہ خدا کو مانتا تھا پھر بھی اس کو ملحد کہا جاتا تھا. اچھا اچھا آج کل کی جو الحاد ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. اللہ کا اچھا منکر وہ ملحد ہوتا ہے. آج کل کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ صرف خدا کے منکر پر بولی جاتی ہے، جس کو ہم ایتھیزم کہتے ہیں. اچھا. جو جی میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں جی وہ یہ سمجھا ہوں، آپ بھی اس کو کلیریفائی کیجیے جی گا جی کہ جو الحاد قدیم ہے، جی جی الحاد قدیم یہ تھا کہ اس میں دین کی کسی چیز کا انسان منکر ہو جی جی تو اس کو ملحد کہا اس جاتا کو تھا. ملحد کہا دین جاتا. کی یعنی بنیادی کسی چیز کا جی اگر جی کوئی جی منکر جی ہو. جی جس کو ضروریات دین بھی تعبیر جی جی کر دیتے ہیں. ضروریات جی دین. جی 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 اسی وجہ سے اب ذرا یہ علمی ہم اس میں چلے جائیں گے جی کہ جی علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب بھی ہے، جی جی اکفار الملحدین فی جی جی ضروریات الدین کے جی نام جی سے. جی جی تو اس میں انہوں نے ملحدین کی بڑی زبردست قسم کی اور بڑی تکنیکی بحث کی ہے جی کہ جی ملحد کہتے کسے ہیں. جی جی انہوں نے اس میں یہی بات کی ہے جو آپ بات ابھی کر رہے ہیں جی جی کہ اس میں جو شخص ضروریات دین کا انکار کرے، جی جی ضروریات دین سے مراد پھر مختلف چیزیں ہیں، ایک لمبی بحث ہے کہ ضروریات جس دین کو کا. جس کو امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر کیا ہے کہ ما لا یسع العامۃ جہلہ، ہاں کہ جی عام بالکل. اس کے جاہل نہیں رہ سکتا. نماز ہے، روزہ ہے، اس کے لیے کوئی مستقل تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، یا اچھا جو اچھا اچھا اچھا. وراثتاً منتقل ہو نسل سے بالکل بالکل. دوسری نسل تک. ٹھیک ہے، یہ چیز جی تو کلیئر ہو گئی جی کہ جی جو الحاد قدیم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ضروریات جی دین کا جی کوئی جی منکر ہو تو اسے ملحد کہا جاتا ہے. ملحد کہا جاتا تھا. جدید جو اصطلاح ہے یہ قرون متاخرہ میں رائج ہوئی کہ اللہ ٹھیک ہے تعالیٰ کا انکار لوگ بالکلیہ کرنے لگے. ٹھیک دراصل ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ دراصل ایگنوسٹک ہوتے ہیں، لادریت والے لوگ ہوتے ہیں، ہاں جی کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تشکیک کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات میں کوئی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے. اور نفی میں بھی نہیں ہے، تو یہ شک کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ لادریت کوئی لاجیکل پوزیشن نہیں ہے کہ بھائی دنیا میں کوئی ہوتا ہے، کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا. معلق کم ہی لوگ رہتے ہیں کہ بھائی مجھے اس میں تردد ہے، نہیں رہتا، کسی ایک جانب بندہ ہو جاتا ہے. تو ٹھیک. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بالکلیہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک راستہ ہے، لادریت ایک راستہ ہے الحاد جدید کی طرف، ٹھیک ہے. گویا ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں اس کی طرف. اچھا، اس کی تین کیٹیگرائزیشن آج کے دور میں جو عمومی طور پر کتابوں میں بھی ذکر کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے کہ پہلی چیز تو ہے کہ تھیزم اس بندے کو کہتے ہیں یا اس فیلڈ کو کہا جاتا ہے جس میں آپ کسی سپر نیچرل فورس پر یا کسی گاڈ پر بلیو کرتے ہیں. اسی طرح دوسری چیز آتی ہے ایتھیزم تھیزم کے بالکل مختلف چیز ہے، اس کے بالکل مخالف چیز ہے کہ جس میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کسی گاڈ پر بلیو نہ کریں یا کسی سپر نیچرل پاور پر بلیو نہ کریں، صرف آپ کازز کے اندر رہیں اور کازز کو جاننے کی کوشش کریں، اور اسی طرح اپنے جو ایک مادیت ہے اس کے اندر 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 جی اندر جی اندر رہیں. جی جی اور تیسری چیز اس کے اندر آتی ہے ایگنوسٹکس وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اس کے بین ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے. جی 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 بالکل. تو میں وہی اسباب پر آنا چاہ رہا ہوں کہ دراصل اس کے یہ جو کاز ہے نا، یہ علماء سے دوری کیسے پیدا ہوئی، اچھا. علماء سے نفرت، جو میں نے بتایا کہ اس کے کچھ مذہبی لوگوں سے متعلق ہے. تو ایک لوگوں کی غفلت، تو میں کولونیل پاور کی بات کر رہا تھا نا، جی جی کہ دراصل انہوں نے ذہنوں پر بھی مرغوبیت کا اثر ڈالا، مسلمانوں کی ذہنیت پر، اچھا. جس کا اثر یہ ہوا کہ ان کو دین سے تو ظاہر سی باتیں متنفر نہیں کر سکتے تھے. ظاہر سی بات ہے اسلام کا عقیدہ ان کے دلوں میں پیوست ہے الحمدللہ مسلمانوں کے دلوں میں، لیکن حاملین قرآن کے متعلق، حاملین دین کے متعلق ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے. ظاہر سی بات ہے دین کی صحیح انٹرپریٹیشن تو علماء ہی کر سکتے ہیں نا. جی جی اس کے لیے ان کو متجددین کا سہارا لینا پڑا، مختلف حضرات کا سہارا لینا پڑا جنہوں نے دین کی وہ تعبیر کی کہ جو ان کو بھی، ویسٹ کو بھی قبول ہو. اس کی ہمارے پاس اس سے پہلے بھی مثالیں ہیں، آج کے دور میں بھی ہے.